بھائیو ایمان مانگنے سے نہیں ملتا ہے، یہ ایمان مارکیٹ میں نہیں بکتا ہے، نہ ایمان کو کوئی بیچ سکتا ہے اور نہ ایمان کو کوئی خرید سکتا ہے۔ ایمان صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے انسان کو ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ میرے حبیب آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ اب خاتم الانبیاء، سید المرسلین، سید الخلائق، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ جسے چاہیں انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت کا پاور میں اپنے پاس رکھا ہوں۔ تو ہدایت کسے دیں گے اللہ رب العزت؟ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سید الخلائق ہے، تمام مخلوق کے سردار ہے اور تمام انبیاء کے سردار ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہدایت کا رائٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں دیا؟ تو میرے بھائیو، ہدایت کا رائٹ اگر اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تو آپ رحمت للعالمین تھے۔ آپ کہاں پسند کرتے کہ آپ کے امت میں سے کوئی بندہ جہنم کے اندر چلا جائے؟ آپ تو ہدایت کو اس طریقے سے تقسیم کرتے کہ لے تو بھی لے لے، لے تو بھی لے لے، لے تو بھی لے لے، ہدایت میں آ جا۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، تو یہ رائٹ اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا۔ ہدایت دینے سے پہلے اللہ رب العزت جانچتا ہے، پرکھتا ہے کہ میں جسے ہدایت دے رہا ہوں وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں، میں جسے ہدایت دے رہا ہوں وہ ہدایت کی عزت قدر کرنے والا ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت یہ جانچتا ہے کہ وہ ہدایت کی قدر کرنے والا ہے یا نہیں، اور یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی جان سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تو میرے بھائیو، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائٹ دے دیتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں کوئی بے ایمان ہی باقی نہیں رہتا۔ آپ تو ہدایت کو اس طریقے سے تقسیم کرتے کہ ابو جہل کو دے دیتے، ابو لہب کو بھی دے دیتے کہ لو ہدایت میں آ جاؤ، لیکن یہ بات تو اللہ رب العزت کو معلوم کہ ایمان ابو لہب اور ابو جہل کو ہضم ہونے والا نہیں۔